میری تقریر کا ایک ٹکڑا ڈال دیا، بڑا تیر مارا، بڑا کمال کیا، بڑا کمال کیا، اور وہ پرچہ بھی بٹا، ایک شان دائرہ کوئی بچی ہے اس نے جو ہے کہ شیعہ شرک کرتے ہیں کر کے ایک پرچہ بٹا، اس میں بھی ایک لائن ڈال دی کہ ضمیر اختر نے یہ کہا کہ بھئی پاکستان قائد اعظم نے بنایا اور قائد اعظم پیدا ہوئے ذوالجناح کی منت کی وجہ سے، تو اب ذوالجناح کے پیروں پہ سجدہ کرو، تو وہ ڈال دیا فیس بک پہ، کیا کمال کے، دیکھو دیکھو شیعہ کافر ہیں اور یہ کیسا کفر کیا، اور یہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں سنی بھی کہہ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ خود بھی اپنے کو کافر کہہ رہے ہیں اور دوسرے بھی شیعہ کو کافر کا مسئلہ خوب چلا ہوا، بہت مزیدار بات چل رہی ہے یہ، تو آپ جناب انہوں نے کہا دیکھو دیکھو یہ ذاکری کیا کہہ رہے ہیں، اب جواب دوں، حالانکہ وہ ایک مزاح طنز ہے، سجدے کے معنی شکرانہ کرو، یعنی اب آپ دیکھیں کیفی آزمی مشہور شاعر، اب اگر وہاں جا کے آپ برا بھلا کہیں 8 کونسل میں سب آپ کو ماریں گے اگر کیفی آزمی کو برا کریے، ان کے مجموعے کا نام ہے آوارہ سجدے، مارو پیٹو وہ تو مر ہی گئے، اب وہ تو مر گئے، ان کا داماد ہے آج کل بڑا مشہور شاعر ہے، آج کل وہ بڑا مشہور ہو رہا ہے، مگر کیا مشہور ہو رہا ہے، اس نے اپنے کلام کا ترجمہ انگریزی میں ڈیوڈ میتھیوز سے کروایا، وہ وعدہ تھا بہت ڈالر دیں گے، وہ رو رہے ہیں کہ پیسے بھی وہ کما رہا ہے وہاں بمبئی میں اور دوسرے پروفیسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آوارہ سجدے، کس سے شکایت کریں گے کیا کہ سجدے بھی آوارہ ہو، لیکن اس کے اندر شاعر کی کوئی حکمت ہوگی، اس لیے کہ شاعری حکمت ہے، شاعری کو آپ برا بھلا کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ عربوں نے جو شاعری کی ہے اور جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ ایام جاہلیت کے قصیدے، کوئی قصیدہ ایسا نہیں ہے جس میں عشق و معشوقی کا ذکر نہ ہو، اور وہی شیعہ سنی مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا جائے، سب معلقات 7 قصیدے ہیں اور اسے پڑھ کے توبہ 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 توبہ، اس کا ذکر نہیں ہوتا، الٹی سیدھی مجلس میں تنقیدیں ہوں گی، جتنی تہذیب سے یہاں بات ہو جاتی ہے کہیں دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ہوتی، اور جس احتیاط سے بات ہو جاتی ہے اور جس پاکیزگی سے بات ہو جاتی ہے کہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی میں مجال نہیں ہے کہ اتنی پاکیزگی سے گفتگو کر سکے، تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی سجدے کا مطلب ہے جاؤ شکریہ ادا کرو، سجدے کا مطلب ہے کہ سپہ صحابہ سے کہا کہ تم کیوں ذوالجناح کے دشمن ہو گئے ہو، بھائی وہ تو قابل احترام ہے کہ جاؤ پاکستان بنا ہے اس کی وجہ سے، قائد اعظم پیدا ہوئے منت میں ذوالجناح کی اور انہوں نے پاکستان بنا دیا، تو تم اب پاکستان مدھم کرو، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نہ کفر مطلب ہے نہ اس کا مطلب شرک ہے، لیکن اب جواب دے دو، اسی گھوڑے کا ذکر اللہ نے نماز میں پڑھوا دیا، اب لا جواب تو میں جانوں، اب اس کو فیس بک پہ ڈالو، ڈالو فیس بک، ایک ادبی بات تھی، غالب کا مشہور قصیدہ ہے ان کے دیوان میں موجود ہے، حضرت علی کی شان میں، اس میں غالب نے کہا کہ دلدل تو علی کا وہ ہے کہ جیسے جیسے وہ سم بناتا جائے میں ہر سم پہ سجدہ کرتا جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید خطرے میں پڑ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو قیمتی چیز ہوگی وہ نذرانے میں دینا چاہے گا، سجدے سے پڑھ کے انسان کے پاس کچھ نہیں آئے، تو آپ اس جانور کی وفا پر شاید یہ کہہ رہا ہے وہ ایسا کرے گا نہیں، ایسا نہیں کرے گا کہ دلدل نکلے تو غالب سجدے کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنا مذاق تھوڑی اڑوائیں گے کہ آبا خبا پہنے ہوئے ہیں دیوان بغل میں اور سجدے کر رہے ہیں سڑک کے اوپر، یہ عقیدت ہے، کریں گے نہیں ایسا، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کو جو علی کے دشمن ہیں، یہاں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذوالجناح کو سب سجدے کرنے لگے، بالکل نہیں کریں آپ، کیا ضرورت ہے سجدے وجدے کرنے کی، ذوالجناح کو کیا سجدہ، آپ کو بتایا جا رہا ہے ذوالجناح کی یہ اہمیت ہے،
اس شریف جانور کی دشمنی نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے سورہ الحم کے بعد اپنے نبی سے نماز میں یہ پڑھوایا کہ ایک طرف نبی یہ پڑھ رہے ہیں صبح کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والے، اور ایک دم سے پڑھنا تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، اس کے صبح سے اٹھتی چنگاری کی قسم، اس کے منہ سے گرتے جھاگ کی قسم، ارے گھوڑے کے منہ کا جھاگ اور اس کے سم نماز کا حصہ بن گئے۔ نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے، 12 کو زندہ رہنا تھا، 12ویں کو زندہ رہنا تھا، تو 11 مارے اللہ نے۔ دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے گا بچہ۔ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا۔ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ۔ انگریز نے لکھی ہے قائد اعظم کی زبان حیات، اس میں سے ترجمہ کر کے اخبار جنگ نے اخبار جہاں میں قائد اعظم ایڈیشن میں ہر سال یہ واقعہ دے دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہر سال جنگ میں چھپتی ہیں، ایک یہ واقعہ کہ دادی نے ذوالجناح سے کہا بیٹا دے، قائد اعظم کے ابا پیدا ہوئے بمبئی میں، نام رکھا اماں نے، پڑوسن نے کہا کیا نام رکھا بچے کا، کہا جس نے دیا اسی نام پہ رکھ دیا۔ وہ تو انہوں نے اپنی کھوجا زبان میں کہی ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہم تو اردو بول دیے، کھوجا زبان میں کہا ہوگا قائد اعظم کی دادی نے، جو کھوجے لوگ زبان بولتے ہیں، کہ جس نے دیا تو میں نے بیٹے کا نام ذوالجناح رکھ دیا۔ ذوالجناح پونجا، پونجا ذات، نام ذوالجناح۔ اب وہ بڑے ہوئے، پھر ان کی بھی شادی ہوئی، پھر قائد اعظم پیدا ہوئے، محمد علی جناح، شیریں بائی پیدا ہوئی، فاطمہ جناح پیدا ہوئی، تو پھر ذل نکل گیا، لمبا نام ہو رہا تھا، جناح رہ گیا۔ لیکن باپ نے بیٹے کا نام رکھا کیا، محمد علی، محمد علی جناح، جناح، اس لیے کہ ذوالجناح نے دیا۔ اب ایک بات کہتے ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی، مات کر دیا انگریزوں کو، پھر کانگریس سے لڑے اور پاکستان بنا کے رہے، پاکستان بنا لیا، مسلمان آ گئے۔ اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں، قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا،
مر گیا. جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے. جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں. جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں. جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا, مر گیا. تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو. ذوالجناح سے بات چلی, پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے. گھوڑے کا صدقہ, گھوڑے کا صدقہ. ارے اب جملہ سن لو. چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا, پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے. جھوٹے ہو, خدا داد نہیں ہے. خدا نے یہ ملک نہیں دیا, گھوڑے نے دیا ہے. جھوٹے ہو, خدا داد نہیں ہے. خدا نے یہ ملک نہیں دیا, گھوڑے نے دیا ہے.